أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. کل والی آیات کا بقیہ حصہ، کل والے واقعہ کا بقیہ قصہ. کل یہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم بنی اسرائیل ایک عرصہ تک تو راہ راست پر قائم رہی اور اللہ کی مدد بھی ان کو شامل حال رہی، اور ایک بکس بھی ان کے پاس تھا جس میں انبیاء علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے، اور پھر ان کی برکات بھی ان کو نصیب رہیں. جب وہ راہ راست سے کچھ ہٹے، اللہ کی رحمت کچھ رخ پھیر گئی، تو اس بکس سے جو ان کو برکات نصیب تھی، وہ برکات تو کیا حاصل ہوتی، وہ مخالف بکس بھی اٹھا کے لے گیا تھا، قوم امالہ کا جالوت نامی ظالم بادشاہ. پھر یہ اس وقت کے پیغمبر حضرت شمعون یا شموئیل یا سموئیل یا اشمویل، کئی نام آتے ہیں، جو بھی بہرحال اس وقت وہ فلسطین میں مسجد اقصی میں بیت المقدس شہر میں موجود تھے، یہ لوگ وہاں ان کے پاس پہنچے. انہوں نے پھر درخواست کی تھی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قتال کا حکم بھی دے دے اور آپ ہمارے اوپر ایک بادشاہ یعنی افسر بھی مقرر کریں جس کی کمان میں ہم جا کے لڑیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر پہلے ان سے بات کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض ہو جائے پھر تم انکار کر دو. پہلے ان سے ذرا عہد لیا، پھر اللہ سے دعا کی، دونوں کام ہو گئے اور حضرت طالوت کا انتخاب ہوا. وہ کل آپ نے سنا تھا. اب حضرت طالوت پر انہوں نے پھر اعتراض کیا، پھر غیبی نشانی کا مطالبہ کیا، اور پھر وہ نشانی پہنچ گئی کہ وہ بکس پہنچ گیا. جب وہ بکس پہنچ گیا تو اب انہوں نے طالوت کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا کمانڈر، اپنا افسر، بادشاہ تسلیم کر لیا. جب تسلیم کر لیا، اب متفقہ طور پر طے ہو گیا، تو اب اللہ کے نبی وہ موجود تھے، لیکن وہ نبوت کا رتبہ درجہ تو ان کے پاس تھا، اور بادشاہت کا تاج وہ طالوت کو ملا. اب حضرت طالوت نے پھر اپنی قوم کو حکم دیا کہ بس تیاری کرو، جہاد کے لیے ہم نے نکلنا ہے. تو ممکن ہے میں 3 دن کے بعد حکم دے دوں کہ بھی نکلو، یا کچھ وقت کے بعد. ان لوگوں نے پھر تیاری کی، حضرت نے نکلنے کا حکم دیا کہ بھائی مثلا شہر سے باہر کوئی کھلے میدان تھا کہ فلاں جگہ سب جمع ہوں اور وہاں سے آگے ہم نے جانا ہے دشمن کے ایریے میں. یہ لوگ جب وہاں جمع ہوئے
تو مختلف تفسیری اقوال ہیں کہ تعداد کتنا تھی. کچھ حضرات کچھ لکھتے ہیں, کچھ لکھتے ہیں تقریباً 80,000 کا مجمع جمع ہوا. اب 80,000 کا جب مجمع جمع ہوا تو حضرت طالوت جب تشریف لے گئے, انہوں نے پھر جائزہ لیا, مشاہدہ کیا, لشکر کو دیکھا, تو حضرت نے دیکھا کہ یہ تو سبھی لوگ تقریباً جمع ہو گئے ہیں, ایسے جیسے کوئی تماشا ہو, جیسے کوئی میلہ ہو, میلے پر لوگ نکلتے ہیں تو چلے جاتے ہیں. آگے جنگ ہے, لڑائی ہے, کوئی مذاق تو نہیں, اور یہ اس طرح کے سارے لوگ. تو حضرت نے کہا کہ بھائی جو بوڑھے ہیں, جو معذور ہیں, جو کمزور ہیں, ضعیف ہیں, وہ سارے ایک طرف ہو جائیں, وہ واپس چلے جائیں. میرے ساتھ صرف جوان آدمی, جنگجو, لڑنے والے, یعنی وہ لوگ جو اللہ کی رضا کو اور شہادت کی موت کو اپنی زندگی پر ترجیح دیتے ہوں, بس وہ میرے ساتھ آگے نکلیں. بس جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو بہت سارے پیچھے چلے گئے, لیکن پھر بھی جو تعداد ان کے ساتھ رہی وہ تقریباً 80,000 رہی. یعنی اس میں سے نکلنے کے بعد 80,000 کا لشکر ساتھ رہا. اب اللہ تعالی نے اس لشکر کو آزمانا چاہا. اللہ نے وحی بھیجی اپنے پیغمبر کو, پیغمبر نے پھر حضرت طالوت کو پیغام دیا اللہ کا, انہوں نے پھر قوم کو پیغام سنایا. پیغام یہ آیا کہ تم جو سفر کر رہے ہو, گرمی کا موسم تھا, پیاس ان کو شدید لگی ہوئی تھی, اور آگے ایک منزل تک پانی نہیں ملے. تو کہا آگے پانی بھی نہیں ہوگا, سفر بھی کچھ ایسے صحرا کا ہے, اور آگے پھر کچھ وقت کے بعد, وقت گزرنے کے بعد, کچھ وقفے کے بعد ایک نہر چل رہی ہے, اس پر سے یہ لشکر عبور کرے گا. اس کو عبور کر کے آگے دشمن سے ٹکراؤ ہوگا. اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش یہ ہے کہ جب تم اس نہر کے اوپر پہنچنا ہے, پانی نہیں پینا, بس یہ امتحان ہے, پانی نہیں پینا. ان اللہ مبتلیکم بنہر, کہ اللہ تعالیٰ نہر کے اوپر تمہیں آزمانے والا ہے, تمہارا امتحان لینے والا ہے. بس جس نے وہاں پانی پی لیا وہ بس میری جماعت میں سے نہیں ہوگا, میرے ساتھ آگے نکل سکے گا. اور جس نے پانی نہ پیا بس وہ ہوگا میری جماعت میں سے, میری فوج میں سے, لشکر میں سے, وہ میرے ساتھ آگے چل سکے گا. ہاں اتنا اجازت ہے کہ اگر آدمی کو بہت ہی پیاس ستا رہی ہو, حلق خشک ہو گیا ہو, تو صرف ایک ہاتھ کا اس طرح چلو بنا کے, صرف ایک ہاتھ کا, تو وہ البتہ نہر میں ایسے داخل کر کے ایک چلو, ایک ہاتھ سے صرف ایک چلو بھر کے لے آئے, چلو وہ ایک چلو پی لیں تاکہ حلق تر ہو جائے. بس یہ رخصت ہے, عظیمت یہ ہے کہ بالکل نہ پیے, اعلیٰ درجہ عظیمت یہ ہے, افضل یہ ہے. مجبوری ہو تو چلو پھر ایک چلو پی لے, یہ اجازت ہے, رخصت ہے. اعلیٰ درجہ وہ ہے, ادنا درجہ یہ ہے. بس یہ تمہارا امتحان ہے, لہذا چل رہے ہیں, جب آگے نہر پر پہنچیں گے تو پانی نہیں پینا, اس کا خیال کرنا, کیونکہ یہ امتحان ہے. تو اسی وقت ہی لوگوں نے پھر کہنا شروع کر دیا, عجیب امیر ہے, عجیب بادشاہ ہے, دشمن سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, شدید گرم وقت ہے, موسم گرم ہے, پیاس شدید ہے, یہ کہتا ہے پانی نہ پیو. جب پانی نہیں پیئیں گے, جس میں قوت ہی نہیں ہوگی, طاقت ہی نہیں ہوگی, لڑیں گے کیسے, لڑیں گے کیسے؟ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہیں. تو چیمیں گویا جیسے ہوتی ہیں, اشکال اعتراض, بس وہ شروع ہو گئے. وہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا. اب یہ چلے گئے, جب نہر پر پہنچے تو اکثر نے بے تحاشا پانی پیا. پیاس تو لگی ہوئی تھی, بے قرار تو تھے ہی. اکثر نے بس 80,000 میں سے صرف 313 بچے تھے, باقی سب نے پیا. جب پانی پیا اور 313 بچے تھے, ان میں سے وہ پھر دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جنہوں نے بالکل نہیں پیا, انہوں نے کہا جان جاتی ہے تو جان دو, جب اللہ کی طرف سے حکم نہیں, اجازت نہیں پیتے, اس کی مرضی ہمیں زندہ رکھ کے ہم سے کام لے یا ہمیں موت دے دے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں, ادھر
چل کے شہید ہو جائیں یا ادھر شہید ہو جائیں راستے میں، نہیں پیتے پانی۔ اعلیٰ درجے کے وہ لوگ تھے۔ دوسرے وہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ چلو ایک چلو پانی پینے کی اجازت تو ہے نا، تو ایک چلو انہوں نے بنا کے پانی کا بھر لیا اور ایک چلو پانی پی لیا۔ اب یہ دو قسم کے تھے جو 313 افراد تھے، ایک وہ اعلیٰ درجے جنہیں بالکل نہیں پیا، ان کو کہتے ہیں اکمل الایمان، کہ بڑے کامل ایمان والے۔ جنہوں نے ایک چلو پیا وہ ہے کامل الایمان، وہ بھی ایمان کامل والے تو ہیں لیکن وہ پہلے سے ذرا نیچے ہیں، اکمل نہیں بس کامل ہیں۔ تو 313 بچے بقیہ جو تھے بے تحاشا انہوں نے پانی پیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں، امتحان بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں، اور یہاں یہ آزمائش اور امتحان ہے کہ پانی نہیں پینا۔ اللہ آزماتے ہیں، کسی کو کچھ تکلیف دے کے، کسی کو کچھ مال دے کے، کسی کو کچھ دے کے آزماتے ہیں۔ اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر خدا نہ خاصا کوئی آ جائے تو انسان کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کر لے، راضی رہے۔ بس یہ راضی ہو گیا تو اس کا پھر مالک راضی ہو جائے گا، بس مالک راضی ہو گیا، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اور آدمی کو ہر وقت اس کی فکر رہے کہ میرے اوپر مالک راضی رہے بس، باقی کوئی اگر راضی رہتا ہے ہزاروں دفعہ رہے، ناراض ہوتا ہے کروڑوں دفعہ ہو جائے، ناراض ہو کے دفعہ بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن مالک کو ناراض نہیں کرنا کسی صورت میں۔ بس یہ آدمی کو فکر ہونی چاہیے اور یہی سوچ ہونی چاہیے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ وہاں جب یہ گئے، جنہوں نے ایک چلو پانی پیا، جنہوں نے نہیں پیا اللہ نے ان کو صبر عطا کر دیا، استقامت بھی عطا فرما دی، قوت بھی ان کے جسم میں بھر دیا اللہ۔ اور جنہوں نے ایک چلو پیا تھا تو اسی ایک ہی چلو سے ان کی پیاس بجھ گئی، قوت بحال ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی، تازہ دم ہو گئے۔ اور جنہوں نے پانی بے تحاشا پیا، منہ لگا کے گویا کہ اب انہوں نے پانی پیا، جب پانی پیا ان کی پیاس اور بڑھ گئی۔ انہوں نے پھر ظاہر ہے جب پیاس پڑی، پانی سامنے تھا، انہوں نے پھر اور پیا، وہ پیاس اور بڑھ گئی۔ اب انہیں اور پینا تھا، بس انہیں اور پیا، پیاس اور بڑھ گئی۔ اب ان کا پیٹ تو وزنی ہو گیا، وہ تو مشق کی طرح ہو گیا، اب ان کے لیے تو چلنا پھرنا اٹھنا مشکل ہو گیا، تو وہ آگے کیسے جائیں دشمن کے مقابلے میں؟ تو وہ نہر کو عبور ہی نہ کر سکے، نہر کو عبور ہی نہ کر سکے۔ اب حضرت نے پھر اعلان کیا کہ جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے، امیر جہاد کی نافرمانی کی ہے اور پانی پیا ہے، وہ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ آگے کوئی شخص نہر عبور کر کے دشمن کے مقابلے میں میرے ساتھ لینے کے تیار نہ رہے، وہ یہاں سے واپس جائیں۔ اب 80,000 میں سے 313 بچے، باقی سارے وہیں سے واپس لوٹے۔ اب یہ کتنی ندامت کی بات ہے، کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ اللہ کے امتحان میں ناکام ہو کے واپس لوٹ گئے۔ ادھر سے بیت المقدس کے شہر سے کتنے شوق اور جذبے سے گئے، راستے میں فیل ہو کے ناکام ہو کے ندامت کے ساتھ واپس گئے۔ اب 313 یہ جو لشکر 313 تھا، انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ابا جی اور ان کے 6 بھائی، اور گویا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ابا اور ان کے 7 بیٹے یہ اس لشکر میں شریک تھے۔ باپ بھی موجود، 7 بیٹے بھی، اور اللہ کے راستے میں جا رہے تھے۔ اب انہی لشکر کے اندر یہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر حضرت داؤد جو تھے اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے، اور ان کے قد بھی اپنے بقیہ بھائیوں سے کم تھی، قد بھی چھوٹا تھا، عمر میں بھی چھوٹے تھے، اور یہ بکریاں چراتے تھے۔ ویسے بھی گھر کے کام جتنا جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہی کرتے رہتے ہیں، تو وہ چھوٹے بھائی تھے، اب کام بھی یہ کرتے تھے، بکریاں بھی چراتے تھے۔ تو یہ راستے میں ذرا تھوڑا سا دائیں بائیں ہوئے تو کہیں 3 ڈھیلے، 3 پتھر پڑے ہوئے تھے، جیسے راستے میں دائیں بائیں ڈھیلے پتھر پڑے ہوتے ہیں، تو یہ ذرا تقاضے کے لیے جیسے آدمی کوئی دائیں بائیں ہوتا ہے تو 3 پتھر پڑے تھے۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام، ابھی یہ کم عمر تھے، ابھی نبوت تو نہیں ملی تھی، یہ تو بہت پہلے کی بات ہے، تو ان پتھروں نے کہا داؤد ہمیں اٹھا کے تو اپنے تھیلے میں رکھ لے، اور جب وہاں دشمن کے سامنے پہنچے تو ہمیں پھر دشمن پر پھینک دینا، دشمن کا کام ہم تمام کر دیں گے۔
اور یہ پتھروں سے آوازوں کا آنا، یہ لکڑیوں سے آوازوں کا آنا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کائنات کی سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے امر کے تحت ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کی پاکیزگی کی تسبیح پڑھتی ہے، تم نہیں سمجھتے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو مخلوق آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، تم نہیں سمجھتے۔ تو آپ نے ایک واقعہ تو بہت سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہے، محراب النبی، اس کی اس جگہ کے اوپر جہاں ہمارا یہ ممبر رکھا ہوا ہے، کسی جگہ پر کھجور کا تنا تھا، خشک لکڑی کا تنا، اس پر بس چادر رکھی، آپ اسی پر بیٹھ کر بیان فرما دیتے، خطبہ دیتے، بس اسی پر بیٹھتے تھے۔ ممبر ابھی بنا نہیں تھا، تو بعد میں پھر ممبر بنا۔ جب ممبر بنا اس کو رکھا گیا، ممبر کو اس جگہ پر رکھا گیا مسجد نبوی میں، تو آپ اس طرف چلے گئے تو اس ستون نے، وہ خشک تنے نے کتنا چیخنا شروع کیا، حدیث مبارک میں جیسے بچہ سسک سسک کے بلبلاتا روتا ہے، ایسے واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چھوڑ کے چلے آئے، آ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو شفقت کے ساتھ اس کے اوپر خاموشی کر۔ یہ سنا علماء سے کہ نہیں؟ تو اب وہ خشک لکڑی تھی، وہ خشک لکڑی تھی، اس کا نام ہے استوانہ حنانہ، کہ جو رو پڑا آپ وسلم کے کہ پہلے تو آپ میرے اوپر بیٹھتے تھے، اب آپ ادھر چلے گئے، میں تو محروم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑوں سے گزرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے ملنے سے پہلے مکہ کے مجھے وہ پہاڑ، وہ پتھر مجھے یاد ہے، جب میں گزرتا تھا تو مجھے سلام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ، یہ واقعہ تو مشہور ہے کہ ابو جہل کنکریاں لے کے آیا تھا اور کہا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں، جب وہ خود بولے تو انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سنا نا واقعہ؟ تو دیکھو یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع۔ تو اب ان ڈھیلوں نے ایسی ہی آواز دی کہ داؤد ہمیں اٹھائیں اور اپنے تھیلے میں رکھیں۔ اب وہ انہوں نے پھر اٹھا کے وہ اپنے تھیلے میں رکھے ہوئے تھے۔ اب یہ نہر پر جب پہنچے وہ سارے پیچھے یہ نہر کو عبور کر کے آگے چلے گئے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جب نہر کو عبور کر کے گئے، اب سامنے جو تھا وہ جو مد مقابل تھا تعلق کہ وہ تھا جالوت نام قوم امالہ کا ظالم جابر حکمران تھا، وہ بادشاہ تھا ان کا۔ اس کا پورا جسم جو تھا وہ لوہے کی زرہ میں وہ غرق تھا، پورا سر بھی اس نے چھپایا تھا، جنگی ٹوپی ایسے پہن جیسے یہ ہیلمٹ پہنتے ہیں موٹر سائیکل والا۔ تو اب وہ سامنے اپنے لشکر کی ترتیب دے رہا تھا۔ اب وہ کتنا لشکر تھا؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ 1,00,000 تھا، بعض کہتے ہیں 1.5 لاکھ تھا، بعض کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 3 لاکھ کے قریب تھا، بعض کہتے ہیں کچھ میدان میں تھے گویا کہ 1,00,000 1.5 لاکھ اور باقی پیچھے بیٹھے تھے کمک کے طور پر۔ تو وہ اس کی اپنے لشکر کی صفیں بنوا رہا تھا، کیونکہ پہلے صفیں بنتی تھی، جنگ ہوتی تھی، تو وہ صفیں بنوا رہا تھا جالوت۔ اور ادھر سے جب نہر عبور کر کے یہ گئے اور یہ تھے 313، سامنے 1,00,000 کا لشکر یا 1.5 لاکھ کا لشکر۔ اب انہوں نے جب پیچھے دیکھا تو وہ تو پیچھے جا چکے تھے، 313 آدمی تھے، تو ان میں چونکہ 2 قسم کے تھے، ایک وہ جنہوں نے بالکل نہیں پیا تھا اکمال الایمان، ایک وہ تھے جنہوں نے 1 چلو پیا تھا۔ وہ جو 1 چلو جنہوں نے پیا تھا کامل الایمان، ان کی تھوڑا سا جب دیکھا کہ ہماری تعداد کم ہے، دشمن تعداد میں زیادہ ہے، تو مقابلہ کیسے ہوگا، تو ان کی زبان سے گویا کہ بے ساختہ یہ نکلا کہ آج تو ما لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہمارے پاس تو جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں طاقت ہی نہیں، تو کیسے مقابلہ کریں گے کہ 313 آدمی ہیں اور وہ اتنا بڑا لشکر ہے۔ بس یہ جنہوں نے چلو پانی پیا تھا اس کا یہ اثر تھا کہ یہ الفاظ نکلے کہ ہمارے پاس آج اتنی طاقت نہیں ہے، جالوت اور اس کے لشکر کا کیسے مقابلہ کریں گے، یہ انہوں نے کہا۔ بس جب یہ انہوں نے کہا تو فوراً وہ جو دوسرے اکمل الایمان تھے انہوں نے پھر آگے یہ کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنا دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب ہوئی اللہ کے حکم سے، تو اللہ کریم ہے، وہ ہمیں غلبہ دے دے گا۔ ہم اگرچہ 313 تھوڑی تعداد ہے، دشمن زیادہ تعداد میں، لیکن ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ تو
تو اللہ کریم اگر ہمیں غلبہ دے گا تو پھر کون روک سکتا ہے؟ اور ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ بس ہمت کرو، انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے جو بات میں نے کی تھی۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی ہوا کے ذریعے قوم عاد کو اٹھا کے ایسے ان کو ہوا کے ذریعے ان کو اٹھا کے ہوا ڈالتے رہی اور بینوں تک ان کو ایسے پلٹتے رہی، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، کہ انہم اعجاز نخل منقعر، کہ جیسے کھجوروں کے بڑے بڑے تناور درختوں کو آندھی آئے اور جڑ سے اکھڑ جائیں اور پھر ان کو آندھی یوں کلابازیں کھلاتی رہے۔ تو فرمایا وہ کھجوروں کے تنوں کی طرح، نخل خاویہ نخل منقعر، کھجوروں کے تنوں کے اکھڑے ہوئے درختوں کے تنوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ تو رب نے اپنی ایک مخلوق ہوا کو حکم دیا تھا کہ ان کی تباہی پھیلے، بس وہ تباہی پھیل گئی۔ رب نے ایسے پانی کو حکم دے دیا کہ قوم نوح جو ہے ان کو، پھر اس لیے فرعون اور اس کے علاوہ لشکر کو اللہ نے دریا کو حکم دے دیا، تو اب وہ طوفان کو حکم دے دیا، اس نے قوم نوح کا صفایا کر دیا۔ سب سے پہلی قوم جو مشرک ہوئی وہ قوم نوح تھی، اور سب سے پہلی قوم جس پر خدا کا عذاب آیا وہ قوم نوح تھی، اور وہ اتنی عمر اللہ کے پیغمبر نے ان میں کھپا، 950 سال تبلیغ کی تھی ان کو، لیکن بدبختی ایسی غالب رہی کہ دیکھو وہ لوگ باز نہ آئے۔ اللہ اکبر، تو معمولی عرصہ نہیں ہے کہ نبی کو 950 سال تبلیغ۔ تو وہ اللہ نے اپنی اس مخلوق کو پانی سے ان کی تباہی پھیر دی، قوم عاد کی ہوا سے تباہی پھیر دی، پھر یوں نیچے چلے مختلف قوموں سے قوم لوط کو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ زمین کو اٹھا کے پٹے، وجعلنا عالیہا سافلھا وامطرنا، اوپر پتھروں کی بارش برسا کے رب نے تباہ کر دیا۔ پھر دریا کو حکم دیا تو اس نے فرعون کو اس کے سارے لاؤ لشکر سمیت وہ آج تک نگل گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کبھی وہ مچھروں کو حکم دے دیتا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ نے وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، وہ ابرہ کے لشکر کو تباہ کرانے کے لیے ان کو کہا کہ اتنا اس کا دماغ ٹھیک کر دو۔ تو یہی بات انہوں نے کی تھی کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنا دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑے بڑے لشکروں پر غالب آتی ہیں، یہ تو ہو جاتا ہے۔ بس پھر ہمت کرو، اللہ سے دعا کرتے ہیں، بس پر یہ بات کر کے پھر اللہ کے طرف متوجہ ہوئے۔ اب سامنے دشمن کھڑا ہے، اس کی فوج ہے، یہ باتیں کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہمارے پر صبر انڈیل دے، ڈال دے، بہا دے، بس ڈال دے صبر۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ صبر دے دے، نہیں کہتے انڈیل دے، افرغ علینا، بہا دے، بس تاکہ ہمارے قدم جو ہیں ٹکے۔ افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور دشمن سامنے ہے، دشمن کے مد مقابل ہمارے قدموں کو یہاں ٹکا دے تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں۔ اقدامنا وثبت وانصرنا علی القوم الکافرین، جو مد مقابل کافر قوم ہے اس پر ہمیں تو غلبہ عطا فرما دے، ہماری مدد کر۔ بس یہ دعا کی، بس یہ دعا کر کے اب یہ بس عزم پختہ ہو گیا کہ بس رہنا۔ اب اس طرح سے ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر سے جالوت نے جب دیکھا کہ یہ میرا اتنا بڑا لشکر ہے اور میرے مد مقابل یہ چند لوگ ہیں، 313، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے مقابلے میں تو چند ہی تھے، یہ چند آدمی میرا کیا مقابلہ کریں گے؟ تو وہ مغرور متکبر اس طرف سے آگے نکلا اور اس نے کہا تم مقابلہ کرو گے؟ نے کہا ہاں ہم مقابلہ کریں گے۔ وہ کہنے لگا اچھا تم ایک ایک ہو کے 2 4 ہو کے میرے سامنے آتے جو، اور تم سب کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، میرے فوج کو لشکر کو تم سے لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، بس آگے بڑھو میں تمہارا صفایا کر دوں گا۔ اس نے یہ الفاظ کہے متکبر نے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ کے نبی پر وحی آئی، انہوں نے جلدی سے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کو بلایا، ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے میرے سامنے کریں۔ وہ بیٹے انہوں نے سامنے کیے تو انہوں نے داؤد علیہ السلام کو سامنے نہیں کیا کیونکہ یہ چھوٹے تھے، چھوٹے قد والے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ وہ جو خوبصورت تنومند صحت مند کڑیل جوان تھے ان کو انہوں نے آگے کیا۔ وہ ایک کو آگے کیا تو انہوں نے ایسے دیکھا، بس اس کو کہا، دوسرے کو پھر وہ آیا اس کو دیکھا، وہ 6 بیٹے سامنے کی، اس کو نہیں کیا تھا۔ اب وہ سب کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ان میں تو وہ چیز مجھے نظر نہیں آ رہی جو دشمن کو قتل کر سکے، یعنی ان تلوں میں تیل نظر نہیں آتا،
بس پھر حضرت نے کہا آپ کا کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک اور ہے، وہ چھوٹا بیٹا ہے بچہ. انہوں نے کہا اس کو سامنے کرو. بس اب حضرت داؤد کو سامنے کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر نے، ان کو تو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، انہوں نے ایسے دیکھا اور کہا کہ آپ جالوت کے مقابلے میں جائیں گے، اس کو ماریں گے؟ انہوں نے کہا جی جاؤں گا. بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر جائیں. اب وہ ساتھیوں نے ان کو کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، آپ ذرا زرہ پہناتے ہیں، جنگی ٹوپی زرہ وغیرہ پہن. انہوں نے کہا نہیں بس آپ مجھے جانے دیں. بس یہ آگے بڑھے. اب غلیل ان کے ہاتھ میں تھی اور وہ 3 پتھر اور ڈھیلے لے کے تو یہ آگے بڑھے. وہ مغرور تھا بیمان. اس نے جب دیکھا جالوت نے کہ میرے مقابلے میں ایک نوجوان سا لڑکا سا ہے اور جوان سا چھوٹا سا قد ہے تو آ رہا، تو اس نے آگے بات چیت کی. اس نے کہا آپ مجھ سے مقابلہ کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں مقابلہ کروں گا. اب وہ جنگی ٹوپی اس نے پہنی ہوئی تھی اور پورا جسم اس کا زرہ تاکہ تلوار نہ کاٹ سکے، سینے پر ڈھال، اوپر پھر زرہ کی پوری جیکٹ، جنگی ٹوپی. اس نے کہا کہ آپ ماریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں مقابلہ کروں گا. اب وہ بات کرنے کے لیے اس نے پھر یوں تھوڑا سا ٹوپی کو اوپر کے جیسے ہیلمٹ والے کو اوپر کر کے نا بات چیت کرتے رہتے ادھر ادھر، پھر یوں کیا تو پھر چل پڑے، نقاب اڑا پھر چل پڑے. تو ایسے اس نے تھوڑی سی وہ ٹوپی کو جو تھی وہ تھوڑی سی اوپر کی. اب یہ جگہ یہاں تک اس کی ٹوپی تھی، جنگی ٹوپی ایسے ہوتی ہے ادھر پورا کیل ہوتا ہے، وہ سامنے آتا تھا کہ تلوار مارے تو آگے وہ رکاوٹ ہو، اور ادھر سے یوں پورا نیچے تک کیل ہوتا ہے، ادھر وہ ساری یہاں تک وہ پورا تو پورا چڑھا ہوا تھا کھول. تو اب اس نے کیا کیا، اس نے تھوڑا سا اوپر اٹھ کے اٹھایا تھا. آپ مقابلہ کر لا، میں مقابلہ کروں ہاں بھولتا ہوں میں کروں گا. بس ایسے بات کی، وہ اتنے نہیں تھے اوپر گیا. اس نے کہا تو ایسے مجھے ڈھیلے لے کے آگے بڑھا ہے مارنے کے لیے جیسے کوئی آدمی ڈھیلے لے کے کتے کو مارنے کے لیے جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تو کتے سے بدتر ہے. کتا اللہ کا باغی نہیں ہوتا، وہ مشرک نہیں ہوتا کتا، تو اللہ کا دشمن و باغی اور مشرک ہے، تو کتے سے بدتر ہے. اللہ نے چاہا تو انہی ڈھیلوں سے آج تیری صفائی کام تمام ہو جائے گا، معاملہ صاف ہو جائے گا. بس یہ اتنے میں باتیں ہوئی. اور اس نے پھر وہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے ایسے کیا کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے اتنے میں پھر وہ ڈھیلے جو تھے گلے میں رکھ کے نشان لیا. تینوں ادھر جا کے لگے، وہ دماغ کا ڈھکنا ٹوٹ گیا، دماغ چورا چورا کر کے وہ پتھر پیچھے سے نکلا. اب وہ دھڑام سے نیچے گرا. جب نیچے گرا تو اب وہ جو لشکر تھا وہ بدحواس ہو گیا کہ ان کے ایک لڑکے نے، نوجوان نے یہ صرف ڈھیلوں سے ہمارے تمام گاؤں اور بادشاہ کو جہنم رسید کر دیا، تو بقیہ ان کے ساتھ ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ بھاگو. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. اسی واقعے پر وہ سارا لشکر شکست کھا کے بھاگ گیا. فہزموہم بإذن اللہ، کہ ان ایمان والوں نے ان کے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی. وقتل داؤد جالوت، حضرت داؤد نے جالوت نامی ظالم جابر کو قتل کر دیا. جب فتح نصیب ہو گئی تو حضرت طالوت جو تھے پھر انہوں نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کو نکاح میں دی اور پھر حکومت میں شریک کیا. اس میں یہ نا کہ بھائی یہ تو ماشاءاللہ بہت بہادر نوجوان ہے، جری نوجوان ہے، مستقبل میں شاید اللہ ان سے کام لیں گے، اور مستقبل میں تو اللہ نے خود نبوت کا تاج پہنا دیا. تو بعد میں پھر ان کے بعد مستقل پھر حکمران بنے داؤد علیہ السلام. اس وقت تو وہ ایک سپاہی بن کے گئے جو بکریاں چراتے تھے، اور سپاہی بن کے وہاں گئے. جہاد کی برکت سے اللہ نے عزت دی، شادی بھی ہو گئی، حکومت میں اقتدار میں شرکت ملی. ان کے بعد پھر مستقل حکمران بنے. پھر ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام جو روئے زمین کے بادشاہ بنے. تو ساری چیوٹی کی پرندوں کی وہ آوازیں بھی سنتے تھے. تو جب وہ ذکر کرتے تھے تو دیکھو داؤد علیہ السلام خود پہاڑ بھی تو پرندے بھی ان کے ساتھ جمع ہو کے اللہ کا ذکر کرتے تھے. کیا منظر ہوگا جب وہ بیٹھتے ہوں گے ذکر کے لیے. پہاڑ بھی تو یا جبال اوبی معہو، اے پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ اور اللہ کا ذکر کرو. ہر طرف سے صدا صدا آواز ہوتی ہوگی، کیا منظر ہوتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ واقعہ بیان فرمایا اور پھر آخر میں فرمایا کہ یہ جہاد اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اگر اس وقت ان مصلحین کے ذریعے وہ جو 313 گئے تھے اور اس طرف سے مفسدین جو 1.5 لاکھ یا 1 لاکھ آیا تھا، اگر ان مصلحین کے ذریعے یعنی مجاہدین کے ذریعے ان مفسدین شریر لوگوں کو دفع نہ کر دیتا تو وہ تو پھر آگے فساد پھیلا دیتے پورے عالم میں. لفسدت الارض، وہ تو پوری زمین جو ہوتی وہ فساد سے بھر جاتی.
تو اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ مفسدین جب میدان میں آتے ہیں تو ادھر سے مصلحین مجاہدین کو لاتے ہیں اللہ، ان کے ذریعے سے ان کو دفع کر دیتے ہیں اور زمین پر امن قائم کر دیتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے امن قائم ہوتا ہے، اور یہ دنیا میں جو عالم اتحاد امن فوجی یہ سب دہشت گرد فسادی، اور جو امن قائم کرنے کے لیے اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے خلافت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ الٹا کام چل رہا ہے، بس اللہ اپنا فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اللہ سے یہ جو بات رب نے فرمائی کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ بعض کو بعض کے دفع نہ کر دیتا، بھگا نہ دیتا، ایسا نہ ہوتا یہ قانون، تو پھر تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین فساد سے بھر جاتی۔ لیکن اللہ فضل والے ہیں لوگوں پر کہ اس نے اجازت دے دی جہاد اور قتال کی۔ بعین ہی یہی صورت ہے کہ روس جب آگے بڑھا تو دیکھو اس نے تاجکستان، ازبکستان، داغستان، کرغستان، دیکھو یہ ساری ریاستیں یہ دیکھو فساد سے بھر رہے ہیں۔ 70 سال تک ان مساجد میں اذان نہ ہو سکی، اور 25,000 مساجد کو اس نے شراب خانوں میں بدلا، اور دیکھو یہ افغانستان میں پہنچ گیا۔ دیکھو یہ پورا عالم پوری ریاستوں کو فساد سے بھر دیا، اور ملک سے 2 جنازے اٹھائے ان بیمانوں نے، اور اپنے ملک کے بارڈر پر جا کے کنارے پر کھائی پر کھڑے ہو کے ٹھوکر مار کے ٹھڈے مار کے گرا کہ یہ مذہب کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی مذہب نہیں، کوئی اسلام نہیں، اور پھر دوسرے جنازے کو رکھ کے اس کو ٹھڈے مار کے کہ یہ خدا کا جنازہ جا رہا ہے، نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی خدا ہے۔ کتنا فساد اس نے بپا کیا۔ اور پھر افغانستان کے ذریعے پاکستان کر رہی ہے، سمندر میں گرم پانی پر بیڑے کھڑے کر کے ایٹمی میزائل یہاں لوڈ کر کے حرمین شریفین تک جانا چاہتا تھا، وہ دیکھو پورے عرب ریاستوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اب اللہ اگر مجاہدین کے ذریعے، مسلحین کے ذریعے افغانستان کی سرزمین پر اس کی راہ نہ روکتے، اللہ اس کو پیچھے دفع نہ کرا دیتا، سوویت یونین کو ختم نہ کراتا، لفسدت الارض، تو یہ تو ساری زمین فساد سے بھر جاتی، وہ دشمن تو آگے جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کے ذریعے سے دنیا کے اندر امن قائم فرماتے ہیں۔ اللہ ان کو فتح نصیب فرمائے۔ ایک دشمن تباہ ہوا، دوسرا پھر میدان میں آیا، لیکن اتنا فرق ہے وہ اکیلا آیا تھا اور یہ سارے عالم کو لے کے اتحاد بنا کے آیا ہے۔ اس کو پتا تھا نا کہ یہ مہنگا پڑے گا، کیونکہ ایک اپنے آپ کو سپر پاور کر کہتا تھا، وہ مار کھا کے گیا، اکیلا میں گیا تو میرا حشر برا ہوگا، اس لیے پھر وہ اتنے لوگوں کو لایا اکٹھے تاکہ سارے مل کے مولویوں کو جا کے ماریں۔ اللہ تعالیٰ ان اتحادیوں کو تباہ و برباد کرے، اللہ اسلام کو عزت و غلبہ نصیب فرمائے۔ فلما فصل طالوت، جب جدا ہوئے حضرت طالوت بالجنود لشکر کو لے کے بیت المقدس شہر سے، فلسطین سے لشکر کو لے کے اردن کی طرف یہ روانہ ہوئے تھے جالوت کے مقابلے میں، اب آگے نہر آنے والی تھی۔ قال، حضرت طالوت نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، مبتلیکم، وہ مبتلا کرنے والا ہے تمہیں، یعنی آزمائش میں ڈالنے والا ہے تمہیں، بے نہر، آگے ایک نہر آ رہی ہے پانی کی، اس کے اوپر تمہیں آزمائے گا۔ وہ امتحان کیا ہے؟ پانی نہیں پینا۔ فمن شرب منہ، پر جس نے پی لیا اسے پانی، فلیس منی، پس وہ میری جماعت میں سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے ذائقہ تک نہ چکھا اس پانی کا، فانہ منی، پس وہ میری جماعت میں سے ہوگا، وہ آگے چل سکے گا۔ الا من، مگر وہ آدمی اغترف، کہ جس نے بھر لیا غرفتن، ایک چلو، بیدہ، اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ ایسے ایک چلو بھر لیا، اس کو اجازت ہے۔ بس جب یہ لشکر پہنچا نہر کے اوپر، فشربوا منہ، بس پیا انہوں نے اس نہر سے پانی، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے اس 80,000 میں سے، وہ 313 باقی بچے، باقی پیچھے گئے۔ اب انہوں نے نہر کو عبور کیا، حضرت طالوت نے بھی اور بقیہ ساتھی۔ فلما جاوزہ، بس جب عبور کر لیا اس نہر کو، ہوا حضرت طالوت نے خود، والذین آمنوا معہ، اور وہ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، یعنی انہوں نے اطاعت کی تھی، وہ آگے عبور کر کے گئے۔ اب سامنے دشمن کے لشکر کو دیکھا تو جنہوں نے چلو پانی پیا تھا انہوں نے کہا، قالوا، وہ کہنے لگے، لا طاقت لنا، نہیں ہے ہمارے پاس طاقت، الیوم، آج کے دن، بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں ہمارے پاس طاقت نہیں، جماعت کم ہے۔ اب جنہوں نے نہیں کیا تھا وہ بولے، قال الذین، بس کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو یقین رکھتے تھے اس بات کا کہ انہم ملاقو اللہ، کہ بے شک وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے، اللہ کے روبرو پیشی ہوگی۔ انہوں نے کہا، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی مرتبہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، قلیل جماعتیں،
غلبت فئۃ کثیرۃ، وہ غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر باذن اللہ، اللہ کے امر سے۔ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، وہ اللہ کے امر سے غالب آئے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولما بارزو، اب صفحے بن گئی، ولما بارزو، جب وہ مد مقابل آئے، سامنے آئے، لجالوت و جنود، جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں صفحے بن گئی، قالوا، تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، افرغ علینا صبرا، ڈال دے ہمارے اوپر صبر، ڈال دے، انڈیل دے، بہا دے، وثبت اقدامنا، اور ٹکا دے ہمارے قدموں کو دشمن کے مقابلے میں کھڑے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہماری نصرت اور مدد فرما کافر قوم کے مد مقابل، ان پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت طالوت بھی اور اس وقت کا نبی یہ لشکر کو دشمن کے مقابلے میں بھیجا ہے، اور مستقبل کے نبی داؤد علیہ السلام خود موجود کھڑے ہیں، تو میدان میں نکل کے انہوں نے دعا کی ہے۔ ہم اپنے گھر بیٹھ کے یہ دعائیں کرتے ہیں، یہ دعائیں میدان کارزار کی ہیں، میدان جہاد کی ہیں۔ اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ غزوہ حمراء الاسد کے موقع پر دشمنان دین مشرکین عرب نے صحابہ کو ڈرانے کی کوشش کی تھی، اور آپ کا ڈنڈا پھیلا کے کہ یہ مرعوب ہو جائیں، تو دشمن نے آ کے اطلاع دی، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ مشرکین مکہ پورے قبائل کو جمع کر کے تمہارے مقابلے میں آ رہے ہیں، ڈر جاؤ ان سے، ڈر جاؤ، بھاگو یہاں سے۔ تو بس انہوں نے جب یہ کہا تو الٹا اس بات نے فزادہم ایمانا، اس بات نے صحابہ کے ایمان کو اور بڑھا دیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہمیں اکیلا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ساری دنیا کفر بھی جمع ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اکیلا اللہ کافی ہے۔ تو وہ آیت بھی میدان جہاد فی سبیل اللہ کی ہے۔ اسی طرح آپ حضرت یہ سورۃ احزاب 21ویں پارے کے آخر میں جو آیت ہے، یہ اس میں یہ آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ آیت بھی غزوہ احزاب کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھ کے جنگ لڑ رہے تھے، کئی دنوں سے فاقہ اور پیٹ کے اوپر پتھر، کیونکہ وہ پیٹ خالی ہو گیا تو کمر جھک گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کمر کو سہارا دینے سیدھا کھڑے ہونے کے لیے۔ تو اس موقع پر جو منافق تھے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اے مدینہ والو، یثرب پرانا نام مدینہ کا، یہاں سے واپس لوٹو، تم یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور منافق خود چلے گئے، دوسرے کو ہلم ہلم الینا ہلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا، خود آئے نہیں اور دوسروں کو بلا رہے تھے۔ اس موقع پر رب نے کہا منافق بیمانوں کو کہ بیمانوں، تمہارے اللہ کے رسول کی سیرت وہ کتنا بہترین نمونہ، اللہ کا رسول وہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ کے جنگ لڑ رہا ہے اور تم بیمانوں بھاگے جا رہے ہو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، وہ دیکھو اللہ کا رسول میدان جنگ میں کھڑا ہے۔ تو وہ آیت بھی میدان جنگ کی ہے۔ اسی طرح یہ جو اکثر دعائیں ہیں یہ میدان جنگ کی ہیں۔ تو یہ دعا بھی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، وہ دشمن سامنے کھڑا تھا کہ اللہ تو ہمیں کافر قوم پر مدد نصرت فرما کے کامیابی دے۔ اللہ بس اب اللہ کی مدد پہنچی، فہزموہم، بس شکست دی انہوں نے ان کو، یعنی ایمان والوں نے ان کافروں کو شکست دی، فہزموہم، بس انہوں نے شکست دی ان کافروں کو باذن اللہ، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے۔ اور ظاہری صورت کیا بنی، وقتل داؤد جالوت، اور قتل کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت ظالم جابر کو قتل کیا، وآتاہ اللہ الملک، اور عطا کیا اس حضرت داؤد کو اللہ تعالی نے الملک حکومت، والحکمت دنائی یعنی نبوت عطا کی، وعلمہ مما یشاء، اور رب نے ان کو تعلیم دی ان چیزوں کی جو رب نے چاہا۔ تو وہ زیریں بناتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے،
اور پھر وہ زریں بناتے تھے اور زریں بنا کے فروخت کرتے تھے. مثلا 4000 کی ایک درہم وہ پوری زرہ تیار کر کے بیچتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چشمے کے تانبے جاری کر دیے, لوہا موم کر دیا. وہ لوہے کو ایسے اٹھاتے, ایسے کوئی وہ پکڑتے اس کو ایسے آٹے کی طرح ایسے کرتے جاتے, ایسے کرتے جاتے, وہ جیسے آٹے کو آدمی اوڑتا جاتا وہ. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا. بس وہ زنجیریں کڑیاں بناتے, پھر وہ زیرہ تیار کرتے. 4000 کی مثلا بک گئی, بس 2000 صدقہ کر دیا. یاد کس پہ 2000 لے اپنے گھر کا خرچہ کیا. دوسرے دن دوسری زرہ بنائی اور دیکھ. وہ اتنی پوری یعنی حکمران تھے لیکن وظیفہ نہیں لیتے تھے. کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اپنی بیس بدل کے نہ چکر لگاتے تھے اور مختلف گاؤں میں چکر میں نکل جاتے اور لوگوں سے پوچھتے تمہارا جو بادشاہ ہے داؤد وہ کیسا آدمی ہے. لوگوں سے پوچھتے, وہ سب لوگ کہتے بہت عادل بادشاہ, بہت منصف بادشاہ, بہت ایسا بہت ایسا ایسے ایسے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلانے کے لیے انسانی شکل میں ایک موقع پر فرشتہ سامنے آیا. وہ کہتے ہیں انہوں نے پھر اس بات چیت سے انہوں نے کہا کہ وہ اس ملک کا جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال. اصل میں وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کہیں کوئی کمی میرے اندر وہ کوئی نشاندہی کرے تاکہ میں اس کمی کی اصلاح کروں. وہ یہ جاننا چاہتے تھے. تو اللہ کی طرف سے وہ سامنے آیا. تو اب انسانی شکل میں انہوں نے بات چیت بھی پوچھا تو ان کا ان میں باقی تو خیر ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر وہ بیت المال سے وظیفہ نہ لینے اپنے ہاتھ کی کمائی کر کے کھائیں تو صحت مند ہے. اللہ کا فضل ہے, صحت ٹھیک ہے. اپنا کوئی ہنر کو پیشہ اختیار کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے اگر گھر کا گزارا کریں تو بہت بہتر ہوگا. بس ان کو تنبیہ ہوگی کہ اچھا بیت المال سے وظیفہ نہیں لینا چاہیے. بس وہ آئے, بس انہیں پھر یہ کام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان فرما دی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اور رب نے ان کو تعلیم دی ان چیزوں کی جو رب نے چاہا. وَلَوْلَا. اب آخر میں جہاد کا جو فائدہ ہے اس کو بیان فرمایا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ. اور اگر نہ ہو دفع کر دینا, ہٹا دینا, بھگا دینا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو, یعنی بعضهم ببعض, بعض کو بعض کے ذریعے, یعنی مفسدین کو مصلحین کے ذریعے بھگا نہ دے لفسدت الارض. البتہ فساد زدہ ہو جائے زمین. ولیکن اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین, جہان والوں پر فضل فرمانے والے ہیں. رب نے ان کو امن عطا کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت دے دی ہے. وہ پہلے بھی تھا, اب بھی ہے, اور قیامت تک جہاد جاری رہے. کروڑوں اربوں لوگوں کا رب مال قبول کرے گا, بہت ساروں کا اللہ جان قبول کرے گا. خوش نصیب ہوں گے جن کا مال لگے گا, کچھ کو غازی اسلام کا تاج نصیب ہو جائے گا اور کچھ کو شہید اسلام کا تاج نصیب ہوگا. ایک بھی شہید ہو گیا 70 کو جنت میں لے جائے گا. کامیابی ہی کامیابی. اللہ فضل فرمانے والے ہیں جہان والوں پر کہ اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے بھی, جان کے ذریعے دنیا کی کامیابی بھی دیتے ہیں, آخرت کی کامیابی بھی. تلک آیات اللہ. یہ جو واقعات پیچھے آپ نے پڑھے کہ وہ گاؤں سے لوگ نکلے تھے, ہزاروں کی تعداد میں تھے, اور پھر یکدم ان کے اوپر موت طاری ہوئی, پھر رب نے ان کو زندہ کیا. پھر کل یہ واقعہ پڑھا, یہ حضرت طالوت کا بادشاہ بننا, پھر وہ بکسے کا وہاں سے ایسے پہنچنا, یہ سب یہ تلک آیات اللہ. یہ آیات یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. نتلوہا علیک, ہم تلاوت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہم تلاوت کرتے. نتلوہا علیک بالحق, اے نبی ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک ان کو تلاوت کر رہے ہیں. وَإِنَّكَ, اور بے شک آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, البتہ رسولوں میں سے ہیں, کیونکہ وحی رسول پر آتا ہے, قرآن کتاب رسول پر آتی ہے. آپ کیونکہ رسولوں میں سے ہیں اس لیے ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع فرما دی. تو یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر آخر میں بیان کرنا ہے. اللہ